حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے سب سے بڑے اور عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ کے سب سے قریبی ساتھی، پہلے خلیفہ اور اسلام کے ابتدائی دنوں کے سب سے اہم مددگار تھے۔ یہاں ان کے 100 مشہور واقعات اور کارنامے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بالغ مرد تھے۔ رسول اللہ کے قریبی ساتھی، وہ رسول اللہ کے سب سے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تھے۔ غار ثور کا واقعہ۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ کے ساتھ 3 دن تک ٹھہرے۔ ہجرت کا سفر۔ ہجرت کے دوران رسول اللہ کے ساتھ تھے اور ان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہے۔ حضرت بلال کو آزاد کرانا۔ اپنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا۔ سخاوت کی مثال۔ اسلام کی خدمت کے لیے اپنی تمام دولت وقف کر دی۔ معراج کے واقعے پر یقین۔ معراج کے واقعے کو بغیر کسی شک کے تسلیم کیا، اسی لیے صدیق کا لقب پایا۔ غزوہ تبوک میں مدد۔ اپنی تمام جائیداد غزوہ تبوک کے لیے پیش کر دی۔ رسول اللہ کا مشورہ لینا۔ ہر اہم معاملے میں آپ ان سے مشورہ لیتے تھے۔ خلافت کی ذمہ داری۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد امت کو متحد رکھنے کے لیے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ مانائن زکوات کے خلاف جنگ۔ مانائن زکوات نہ دینے والوں کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ جھوٹے نبیوں کے خلاف اقدامات۔ مسیلمہ کذاب اور دیگر جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ قرآن کی تدوین۔ قرآن پاک کو جمع کرانے کا اہتمام کیا۔ رسول اللہ کی وفات پر صبر۔ اپنے امت کو تسلی دی اور رسول اللہ کی وفات پر ایمان کی بنیاد مضبوط کی۔ یزید بن ابو سفیان کی قیادت میں شام کی مہم۔ اسلامی فتوحات کا آغاز آپ کے دور خلافت میں ہوا۔ امت کو متحد کرنا۔ اپنے مختلف قبائل اور افراد کو امت کی وحدت کے لیے قریب کیا۔ فتح عراق۔ اب کے دور میں عراق کا ایک بڑا حصہ فتح ہوا۔ اپنے فیصلوں میں عدل۔ خلافت کے دوران ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا تھا۔ عجز و انکساری۔ خلافت کے باوجود عاجزی اور سادگی کو برقرار رکھا۔ نماز کے امام۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں مسلمانوں کا امام مقرر کیا۔ کفار مکہ کے مظالم کے باوجود ثابت قدم رہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ہونے کا شرف۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ اور اللہ کی مدد سے مکہ میں واپس آنا۔ رسول اللہ کے لیے تجارت میں مدد کرنا۔ بدر اور احد سمیت تمام غزوات میں شرکت۔ شیب ابی طالب کے دوران مسلمانوں کی مدد کرنا۔ ہجرت کے دوران دشمنوں سے بچانے کے لیے حکمت عملی۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ سے کرانا۔ مکہ میں پہلی بار کھل کر اسلام کی دعوت دینا۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے کئی صحابہ کو اسلام میں داخل کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ کی پہلی مدد کرنے والی شخصیت تھے۔ آپ کی دعوت پر فوراً ایمان لائے اور دوسروں کو دعوت دی۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے عظیم صحابہ کو اسلام میں داخل کیا۔ اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ کفار کے مظالم سہنے کے باوجود اسلام کی حفاظت کی۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ مکہ میں اعلان اسلام کے بعد کفار نے سخت مظالم کیے، لیکن اب ثابت قدم رہے۔ ہجرت کی تیاری کے دوران رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت موجود رہے۔ غار ثور میں رسول اللہ کی حفاظت کے لیے سانپ کے سوراخ پر اپنا پاؤں رکھا۔ رسول اللہ کو ہجرت کے دوران اپنی پیٹھ پر سوار کر کے طویل راستے پر لے گئے۔ غزوہ بدر میں کفار کے خلاف نبی کے قریب رہ کر جہاد کیا۔ غزوہ احد میں نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، چاہے دن ہو یا رات۔ صلح حدیبیہ کے وقت نبی کے فیصلے کی بھرپور حمایت کی۔ واقعہ معراج کے فوراً بعد لوگوں کو یقین دلایا اور اسلام کی سچائی پر زور دیا۔ مکہ میں پہلی مسجد قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ کے مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت زید بن حارثہ اور دیگر غلاموں کی آزادی میں حصہ لیا۔ اپنی دولت کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ کی تمام مہمات میں مالی تعاون فراہم کیا۔